دہلی میں کشمیری دستوں نے ماتمی جلوس نکالا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزادار شامل ہوئے۔ نیوز 18 نمائندے نے عزاداروں سے بات کی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 1500 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی شہادت کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ جس طرح انہوں نے حق اور سچائی کے لیے اپنی جان دی، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کشمیر کے یہ لوگ ہیں، جس طرح سے کشمیر میں بندشیں عائد ہیں، وہاں پر ایک سیکورٹی کی وجہ سے اجازت نہیں دی گئی جلوس برآمد کرنے کی، لیکن ماتم کا سلسلہ ہے وہ کشمیر دلی شیعہ جامع مسجد سے جو جلوس مرکزی جلوس برآمد ہوتا ہے وہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو کشمیر کے یہ نوجوان ہیں وہ اپنے مذہبی اور اپنے جذبات کا یہاں پر اظہار کر رہے ہیں۔ سینہ کوبی کا دور جاری ہے، نوحے پڑھے جا رہے ہیں، اور اس بات کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس کا جو پیغام ہے انسانیت کے لیے جان دینے کا، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارے کشمیر کے لوگ ہیں جو اپنے سارے جو جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ پورا کشمیر کے لوگ ہیں، ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے کیا میسج ہے اور یہاں پر آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، کیا یہاں پر کب سے کرتے آ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے حالات کو لے کر کے یہاں پر جو ہے جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسینیت کا مقصد کیا ہے؟ ایک شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ رہتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسینیت کا مقصد اگر دیکھیں ہم ایک لائن میں بولوں کہ جو مظلوم ہے، مظلوم اور حق کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو ظلم ہے اس کے خلاف رہو۔ حسینیت کا یہ میسج ہے۔ بینگ کشمیری، ہم یہاں سے جب سے بہت ٹائم سے یہ جلوس عزاداری منا رہے ہیں، تو کشمیر میں اس وقت تو سب کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے عزاداری وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ حسینیت کا ایکچولی مقصد کیا تھا؟ حسینیت کا مقصد یہ تھا کہ ایک اچھی میسج دو اور یہ انسانیت کی میسج دو۔ اگر آپ نے تھوڑا سا کربلا کا پڑھا ہوگا، امام حسین کو جب شہید کیا جاتا ہے تو کشمیری میں یہ کہہ رہتے ہیں، ایک شعر ہے، زبا تا شمر اوس کران حسین تس دعا اوس کران، مطلب جب شمر بھی اس کو ذبح کر رہا ہے تب حسین کے منہ سے کوئی گالی کچھ غلط الفاظ نہیں، وہ تب بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اچھی راہ دکھائے۔ اور یہ کشمیر کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہاں پر ہر سال یہاں پر جو مرکزی جلوس ہوتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، وطن نہیں جا پاتے تو یہاں پر کرتے ہیں۔ وطن بھی جاتے ہیں ہم، اس سال بھی ہم یہاں پہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے، بٹ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے فیملیز کے ساتھ ابھی کنٹیکٹ میں نہیں ہے، اور اس سال تھوڑا سے زیادہ ہی ہے جو اس سال یہاں پہ محرم منا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ کشمیر کے لوگ ہیں جو یہاں پر اپنا جو ماتم ہے وہ کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ماتم میں شامل ہیں۔ کیمرہ مین گورو سکسینہ کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔ ملک کے کئی شہروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں شیعہ جامع مسجد سے مرکزی عاشورے کا جلوس نکلا تو سنی مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد تعزیہ لے کر زورباغ پہنچی۔ کچھ گھنٹے قبل ہمارے نمائندے خرم شہزاد نے اس مقام کا جائزہ لیا۔ اس وقت میں زورباغ کربلا میں ہوں اور ہمارے ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے یہاں پر جو سنی لوگ ہیں وہ کس طرح سے یوم عاشورہ کو مناتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے تعزیے لے کر آتے ہیں، ان کو دفنایا جاتا ہے، یہاں پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اس طرح سے دکھانے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے یہاں پر جو لنگر کا انتظام کیا گیا ہے وہ یہاں پر لوگ موجود ہیں، سارے لوگ ہیں جو مناتے ہیں۔ صبح سے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کس طرح سے جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ کس طرح سے مناتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو شام کے ٹائم یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے سنی لوگ ہیں جو حضرت امام حسین علیہ رضی اللہ عنہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ 1500 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا یہاں سے وہاں تک کا پورا بھرا ہوا یہ علاقہ ہے، یہ سارے لوگ ہیں، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسین سب کے ہیں، حسین سے الگ کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین کی شہادت کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے
اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے صاحبزادے حضرت فاطمۃ الزہرا ماں فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے اور ان کے یہ دونوں لال ہیں حضرت امام حسن امام حسین. اور آپ نے اپنی شہادت جو دی وہ سجدے کی حالت میں دی اور نماز کی لوگوں کو جو ہے ایک پیغام جو ہے اسلام کو زندہ کیا آپ نے, اور آپ نے حق پرستی میں اپنی جان دی ہے. امام علی مقام کا جو یہاں پہ کرب و بلا ہے, یہاں پر ہم لوگ حاضر ہیں اور ہم لوگ سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیار اور محبت, چین اور سکون عطا فرمائے, اور ہر قدم پہ ہمارے ملک ہندوستان کی کیا کہتے ہیں کامیابی ہو. اور ہمارا کامیابی ہو. کس طرح کے انتظام آپ نے کیے ہیں یہاں پر؟ یہ روٹی وہ پانی کا انتظام کیا ہے یہاں سے, اب روٹی چالو کی رہی ہے, شام تک رات 10-11 بجے تک روٹی بٹے گی. یہ تبرک ہے یہاں مولا علی کا. سب حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں اور کہنا چاہیے کہ حضرت امام کی حسین کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا, اور یزید کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. کیمرمین علی کے ساتھ خرم شہزاد, نیوز 18 دلی. ممبئی میں جلوس یوم عاشوراء بڑے احتشام کے ساتھ برآمد ہوا. یہ جلوس ممبئی سے شام 5 بجے کے قریب زینبیہ امام باڑے سے برآمد ہوا اور جے سرکل سے گزرتا ہوا رحمت آباد قبرستان پر شام غریباں کی مجلس پر اختتام پذیر ہوا. اس کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے محی الدین نے. زینبیہ امام باڑے سے نکلنے والا یہ تاریخی جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم اٹھائے ہوئے اور شبی اٹھائے ہوئے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں. فی الحال یہ جے ہاسپٹل کے پاس جے کارنر ہے اور یہاں سے جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی کے زینبیہ امام باڑے سے نکلنے والا تاریخی جلوس مغل مسجد, جے کارنر, ہونڈا کارنر, اسماعیلیہ ہاسپٹل سے ہوتا ہوا رحمت آباد قبرستان پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے. شام غریباں کی مجلس ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے سے نکلنے والا یہ تاریخی جلوس جو ہے وہ ایک بار پھر یہاں سے نکلا ہے. 10 محرم کو ہر سال یہ جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں اہل تشیع حضرات اس میں شرکت کرتے ہیں. کہاں سے آئے ہیں اس ماتم میں جلوس میں شرکت کرنے کے لیے, اور آپ کب سے جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں؟ ہم آئے کشمیر سے, وہاں جلوس ہم کو نکالیں گے, اس کے لیے ہم ادھر آئے. ممبئی میں ظلم تشدد بہت ہو رہا ہے آج کل کشمیر میں. شہادت امام حسین کو یاد کرتے ہیں. یہ جلوس ماتم حسین, یہ جلوس عاشوراء جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور رحمت آباد قبرستان میں شام غریباں کی مجلس سے جو ہے وہ یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا. شام غریباں کی مجلس جو ہے مولانا یاسوف عباس جو ہے پڑھیں گے اور اسی کے بعد یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا. کیمرہ پرسن شروع جلال کے ساتھ محی الدین, نیوز 18 ممبئی. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بڑی تعداد میں ممبئی زینبیہ امام باڑے سے برآمد ہونے والے جلوس عاشوراء میں شرکت کی. کرگل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھی جلوس یوم عاشوراء میں شرکت کرتے ہوئے نوحہ خوانی کی اور شہادت امام حسین و اہل بیت کو یاد کیا اور ماتمی پرسہ پیش کیا. دہلی اور ملک کی دیگر یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی اور دیگر کورسز میں داخلہ لینے کے لیے کئی کشمیری طلباء نے انٹرنس ٹیسٹ دیے تھے. ان میں کئی یونیورسٹیوں کے نتائج بھی آ چکے ہیں, لیکن انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے کشمیری طلباء کو انٹرنس ٹیسٹ کے نتائج کی اطلاع ہی نہیں مل پا رہی ہے. نیوز 18 اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے روح اللہ نامی طالب علم نے کہا کہ انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کیا ہے. پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں انٹرنس ٹیسٹ دیا تھا. جموں کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے وہ اپنا نتیجہ دیکھنے سے قاصر رہے. روح اللہ کا کہنا ہے کہ کل انہیں لینڈ لائن فون سے ایک دوست کے ذریعے پتا چلا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی دہلی میں وہ پی ایچ ڈی کا انٹرنس ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ نے کل کورس کا خاکہ جمع کرنے کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے. اس طالب علم کا کہنا ہے کہ ایک ہی دن میں دہلی پہنچنا ان کے لیے ناممکن ہے. انہوں نے گورنر انتظامیہ اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی انتظامیہ سے اپیل کی کہ پی ایچ ڈی کا خاکہ جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کی جائے. اسی طرح کئی دیگر طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. کا انٹرنس دیا تھا میں نے, اس کا ریزلٹ ابھی پینڈنگ ہے.
لیکن ابھی کل رات کو مجھے ایک دوست نے لینڈ لائن سے فون کیا کہ آپ کا رزلٹ آ گیا ہے، لیکن سینوپسس جو ہے وہ کل ہی سبمٹ کرنے ہیں، تو جو کہ پاسبل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں سے مجھے دہلی جانا پڑے گا، اوور نائٹ میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوگا، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ریجنل سینٹر کم سے کم انٹرنیٹ فیسلٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل رکھے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ابھی 1 سپٹمبر سے UGC نیٹ کے فارم آنے والے آ چکے ہوں گے، اور دسمبر میں ایگزامز ہے، لیکن کوئی فیسلٹی نہیں ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس اپلیکیشن فارم سبمٹ کر سکے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ کم سے کم وہ ایسے کچھ ان سے رابطہ کرے تاکہ ڈیٹس ایکسٹینڈ ہو جائے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی پراپر طریقے سے کچھ ٹائم تک پتہ چلے تاکہ وہ بھی پہنچ سکے اس مقام تک۔ میرے فرینڈس نے ان کو ایڈمیشن کرانا تھا باہر، لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون سا دن کا لاسٹ ڈیٹ نکلا ہے، کب فارم نکلے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس بارے میں ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کمیونیکیشن بحال کرے تاکہ ہم لوگوں کو اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور بھوپال میں جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کے طلباء نے بھی روایتی انداز میں محرم کا جلوس نکال کر شہداء کربلا کو یاد کیا۔ بھوپال میں زیر تعلیم کشمیر اور لداخ کے طلباء نے وطن سے دور ہونے کے باوجود روایتی انداز میں نہ صرف مجالس کا انعقاد کیا بلکہ یوم عاشوراء کے موقع پر اپنا علیحدہ سے جلوس نکال کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کے 10ویں دن ہے اور جو عاشورہ جو ہے اور 10 محرم کو منایا جاتا ہے۔ امام حسین عاشورہ مینز امام حسین علیہ السلام یعنی کہ گرینڈ سن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کربلا میں شہید کیے گئے تھے، اور اس کے اہل خانہ سب جو ہے مطلب اس کو ان کے عصر عاشورہ کے بعد ان کو اسیر کیے گئے تھے، اور زینب سلام اللہ علیہا کے جو ہے ان کے چادریں چھینے گئے تھے، اور ہمارا میسیج جو ہے ہم پردے میں رہے کیونکہ زینب سلام اللہ علیہ السلام کی چادر چھینے گئے تھے یہ ظالموں نے، اور وہ مجبور تھے۔ ایک اوپریسڈ گورنمنٹ تھے ان کے دور پہ، جو امام حسین ان کے خلاف مذمت کرتے تھے، یعنی کہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ امام حسین یزیدیت کے جو گورنمنٹ پالیسیز تھے ان کو فالو نہیں کرتے تھے، تو یزید ان پہ ظلم کر کے ان کے پورے خانوادے کو یعنی پورے انسانیت کو مٹا کے ان کو بہت ہی بروٹلی مارا گیا کربلا کے میدان میں۔ گلبرگہ میں بھی بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ جلوس عاشوراء نکالا گیا۔ شہر کے تارفل علاقے سے نکلا یہ جلوس ریلوے اسٹیشن سے ہوتے ہوئے تمہ پوری سرکل پہنچا، جہاں ایک مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ماتمی جلوس میں روایتی طور پر شہداء کربلا کو یاد کیا گیا۔ محبان اہل بیت نے اپنے خون سے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر عوام الناس کے لیے شربت اور پانی کا نظم کیا گیا تھا۔ ماتمی جلوس کے پیش نظر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندوستان کے پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر وہ انسان جو انسانیت، عزت و شرافت کو دوست رکھتا ہے وہ حسین کا غم مناتا ہے اور حسین کی یاد میں بے چین ہوتا ہے اور حسین کے غم میں شریک ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم سب آج اس لیے اکٹھا ہو کر ان کا غم منا رہے ہیں۔ ماتم سینہ زنی، زنجیر کا ماتم، چاقو کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ اورنگ آباد شہر میں یوم عاشوراء آپسی بھائی چارے کی علامت ہے۔ شہر میں ایک طرف ماتمی جلوس ہوتا ہے تو دوسری طرف سواریوں کا جلوس ہوتا ہے، لیکن پچھلی 4 دہائیوں میں کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اورنگ آباد کے پولیس کمشنر چرنجیوی پرساد نے اس تقریب کو اورنگ آباد کے لیے باعث افتخار قرار دیا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ یہ قدیم شہر کا گنجان مسلم بستی والا علاقہ سٹی چوک ہے۔ اس علاقے میں پچھلی 4 دہائیوں سے یوم عاشوراء کے دن اسی طرح مجمع رہتا ہے۔ اس دن کا اہتمام اورنگ آباد علم بردار کمیٹی کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ یوم عاشوراء کی خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف شیعہ برادری ماتمی جلوس نکالتے ہیں اور زنجیری ماتم کے ذریعے اپنے لہو سے زمین کو لالازار کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب مجمع جمع ہوتا ہے اور پورے شہر کی سینکڑوں سواریاں چوک میں لائی جاتی ہیں۔ شیعہ عالم مولانا ظہیر عباس رضوی نے پیغام کربلا کو کچھ اس انداز میں بیان کیا۔ حسین کا چاہنے والا ہے، کسی بھی دھرم سے، مذہب سے، مسلک سے ہو، وہ ان باتوں کو ترجیح دیتا ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے،
जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं, चाहे तुम्हारे पास ताकत कम हो, लोग कम हो, हमेशा मजलूम का साथ देना। करबला का यही पैगाम है। औरंगाबाद में मुहर्रम की 10 तारीख जैसा पूरी दुनिया में मनाई जाती है वैसे औरंगाबाद के अंदर भी, लेकिन औरंगाबाद में ख़ास बात है कि शिया सुन्नी जो इत्तेफाक हमारे पास है ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, और एक ही जगह से सुन्नियों का मजमा, उसमें से शियाओं का मजमा जाना ये पहली टाइम है। और ख़ास बात क्या है, मैं 47 साल से इसका सदर हूँ, आज तक कि हमारे पास एक NC दाखिल नहीं हुई है, और इस मजमे में हम एक मैसेज देते हैं कि लोग नमाज रोज़े को लगे। औरंगाबाद शहर में जिस तरीके से मुहर्रम जो कि एक मातम का पर्व है मनाया जाता है शिया लोगों के द्वारा और सुन्नी दोनों मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, यह एक अपने आप में मिसाल है और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अत्यंत ही एकता के वातावरण में मनाया जाता है और आज तक इस शहर में इस पर्व के दरमियान कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुहर्रम के 10 दिनों में जहां शिया बरादरान मातम करते हैं, मजालिस आज़ा का एहतमाम करते हैं और सुन्नी भाई सवारियां बिठाते हैं, इसी तरह कुछ गैर मुस्लिम बरादरान भी इमाम हुसैन की शहादत की याद में अलम बिठाकर इमाम हुसैन से अपनी वालहाना अकीदत का इजहार करते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इन 10 दिनों में बाज़ाब्ता एक हाफिज के जरिए हर रोज़ कुरान करीम की तिलावत करवाई जाती है। 150-200 साल से हमारे पूर्वजों के पास से हमारे पास आया, और इसकी इमाम हुसैन की शहादत के वास्ते जो शहीद हुए थे, जो करबला में 72 लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में ये अलम बिठाते हैं हम, और उनकी याद को हम ताज़ा रखने के लिए ये अलम बिठाते हैं। और उनकी जो शहादत जो हुई थी तो दुनिया के लिए एक मिसाल है। बुला के पढ़ाते हैं, हाफिज साहब से बुला के पढ़ाते हैं। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए जो शहादत दी, ये बरकरार रखने के लिए ये ता क़यामत तक हमसे जितना होगा, हमारे सांस में सांस रहेंगी तब तक हम इंशाल्लाह इनका नाम लेते रहेंगे और ये चीज़ दोहराते हैं। औरंगाबाद शहर में सवारियां बिठाने का रिवाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अलमबरदार कमेटी का कहना है कि किसी दौर में शहर में 350 सवारियां बिठाई जाती थी, जिनकी तादाद अब 100 से कम हो चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुंबई के बाद सबसे बड़ा मातमी जुलूस मुमरा का माना जाता है, जो गुज़श्ता 50 बरसों से इंतहाई तुज़्क एहतशाम के साथ निकाला जाता है। आज भी जुलूस में हजारों शहदाए हुसैन ने शिरकत कर शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। इसमें न सिर्फ अहले तशी बल्कि शहर के दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोग भी शरीक होते हैं। जुलूस मुहर्रम यहाँ तकरीबन गुज़श्ता 50 सालों से बरामद होता आ रहा है, जिसमें बहुत कम तादाद में लोग हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हाल है कि मुंबई के जुलूस के बाद सबसे बड़ा जुलूस मुमरा का माना जाता है। और हारून शर्फी साहब, जमील मुरस्सापुरी साहब इसकी सरपरस्ती फरमाते थे, और उन सब से ज़्यादा इसमें हाथ रहा है नाना दादा भगत का, कि जिन्होंने इसमें राय। बहरहाल ये जुलूस हमारी गंगा जमुनी तहजीब का नोएडा में भी आज शुहदाए करबला की याद में यौम आशुरा का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इमाम हुसैन के चाहने वालों ने शिरकत की। जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल देखने को मिली। नोएडा सेक्टर 22 इमाम बाड़े तक जुलूस मातम और नोहाख्वानी करता हुआ सड़कों से गुजरा। जिस सड़क से मातमी जुलूस गुजरा वहां हजरत इमाम हुसैन के पैगाम इंसानियत पर तकारीर की गई और शुहदाए करबला की कुर्बानी को याद किया गया और इंसानियत को बचाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था, जिसमें मुस्लिम हो या हिंदू तमाम आगे बढ़कर खून का अतिया कर रहे थे। ये आशूर का जुलूस है। आज के दिन मौला इमाम हुसैन और उनके 72 शुहदा को करबला में शहीद किया गया था। यजीद इब्न ज़ाद ने जो जुल्म कर रहा था मौला इमाम हुसैन के खिलाफ, मौला इमाम हुसैन के ऊपर, और वो मौला ने शहादत दे के इंसानियत को बचाया है। और आज हम ये पैगाम दुनिया को बताना चाहते हैं कि करबला में कोई जंग नहीं हुई थी, वहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में लगाया है, जो आज से 1400 साल कबल जब इंसानियत की नब्ज़ें डूब रही थी और इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा था, तो आज रसूल के नवासे ने अजीम कुर्बानी देकर इंसानियत को बचाया था। हुसैन ने अपना कुछ भी बाकी नहीं रखा। 6 महीने के बच्चे का खून भी इंसानियत को बचाने के लिए इस्लाम की रगों में दौड़ा दिया।
18 साल के कड़ियल जवान का खून भी इस्लाम की रगों में दौड़ा दिया। हुसैन ने 34 बरस के कड़ियल जवान का खून भी दौड़ा दिया। हुसैन ने अपने गुलामों का खून भी दौड़ा दिया। देना चाहती हूँ कि जब हमारे या हुसैन को उनको शहीद किया गया था तो उस टाइम इंसानियत का कत्ल किया गया था, उस टाइम इंसानियत का खून किया गया था। और आज हम यही पैगाम दे रहे हैं कि इंसानियत जिंदा है। और आज मेरे साथ में सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मेरे बहन भाई इकट्ठे हैं और हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है और हम अपना ब्लड दे करके उन मजलूम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें खून की परेशानी होती है, जो नहीं खरीद पाते हैं, तो हम लोग उनको अपना ब्लड दे रहे हैं और हम एक इंसानियत का पैगाम पूरे समाज में देना चाहते हैं। पैगाम सभी लोगों से ये है कि ब्लड सभी का एक जैसा होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, तो इसी ये ब्लड में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं होता है। हमारा खून किसी के काम आता है और भाईचारा, हिंदू मुसलमान को ब्लड दे सकता है, मुसलमान हिंदू को ब्लड दे सकता है। तो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो हम सभी लोग इमाम हुसैन साहब की याद में ब्लड डोनेट करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि हर तरफ हर मजहब और मिल्लत के लोग शामिल हैं और ये इमाम हुसैन की याद में, क्योंकि 10 मुहर्रम आज है, तो आज से 1400 साल पहले 1461 हिजरी में इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन ही करबला में शहीद किया गया था। तो उन्हीं की शहादत की याद में ये जुलूस निकाला जा। बेंगलुरु के करीब अलीपुर में पूरे जोश और जज्बे के साथ यौम आशुरा मनाया गया। अलीपुर कर्नाटक में शिया मुसलमानों का मरकज समझा जाता है। बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के जवाल के बाद मीर मुस्तफ़ा हुसैन आबदी ने अलीपुर की बुनियाद रखी। तब से लेकर आज तक यहाँ शिया मुसलमान कसीर तादाद में आबाद हैं। दूसरी जानब शबीए करबला में खवातीन ने आज़ादारी की और हजरत इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। बीजापुर में अली आदिल शाह की हुकूमत के जवाल आने के बाद सारे हजरात यहाँ पे आ गए थे, अलीपुर आके मुंतकिल हुए थे। यहाँ पे आज़ादारी 300 साल से होते आ रही आज़ादारी। अभी माशाल्लाह 25,000 का यहाँ पे पॉपुलेशन है। ज़्यादातर यहाँ पे मुसलमान हैं और यहाँ पे गैर मुस्लिम भी हैं और सुन्नी हजरात भी हैं, सब एक साथ रहते हैं। मजालिसों का सिलसिला 25 जिलहज से शुरू हो जाता है और जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाता है तो सारे फिजा में इमाम हुसैन का गम छा जाता है। पता चला कि इमाम हुसैन उस अजीम हस्ती का नाम है कि जो अपने कत्ल के बाद भी कातिल को भी इतना ख्याल कर रहे हैं कि वो लूटने के लिए आए तो खाली हाथ ना जाए। तो अजीजों, इमाम हुसैन मरकज इत्तेहाद हैं। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का नहीं, दुनिया के हर इंसान के हर दुख और हर दर्द का इलाज है। तो इमाम हुसैन ने इस्लाम की मुहाफिजत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। सिर्फ वहाँ मर्द नहीं थे, औरतें भी थी। इमाम हुसैन ने बमसलहत औरतों को भी लेकर गए थे। करबला के नाम से मंसूब है। आज यहाँ आशुरा की मजलिस मनाई जाती है। यहाँ खेमे लगाए गए हैं ताकि निशानी यहाँ अली अकबर के जहाँ नेज़े लगा वो निशानी है। यहाँ पर इस्लाम बुलंद है, इस्लाम का परचम सर बुलंद है तो वह हुसैन इब्ने अली के ज़रिए से बुलंद है। आज अगर ज़रा आप लोग देखें तो दुनिया में चारों तरफ दुनिया घूम रही है। आप 24 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा ना गुजरा कि हुसैन की आवाज़ ना आई हो। करबला के ख़वातीन से एक किरदार अपनाना चाहते हैं। करबला के बीवियों ने भी अपने बच्चों को फिदिया करके, अपने बच्चों का फिदिया करके खुद ने भी अपना किरदार ऐसे निभाया और हमें ये सबक दिया कि आप भी अगर हुसैनियत की इंसानियत को बाकी रखना है तो खुद भी अपने बच्चों को इंसानियत सिखाएं। करगिल में यौम आशुरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। कसीर तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और मातम किया। अलावा मरसिया व नौहाखानी की और करबला के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। दराज, सिमको और सोरो समेत करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर मातमी जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ और करगिल को कश्मीर के साथ रखने की मांग करते हुए नौजवानों ने खामोश एहतजाज किया।